اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر 6 اور 7 آف سورۃ البقرہ کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی کیٹیگری کو ڈیفائن کر رہے ہیں جو کیٹیگری بیلونگ کر رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی مغضوبی علیہم کے ساتھ، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ انسان بیسیکلی انکار کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی میسج، کوئی بھی بات اگر اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو انکار کیوں کرتا ہے؟ وہ انکار کرتا ہے یا اپنی خود پرستی کی وجہ سے، یا نفس پرستی کی وجہ سے، یا تکبر کی وجہ سے، یا اپنی ذات کی میں کی وجہ سے۔ بینگ اے مسلم ہم سب لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک لٹل بٹ یہاں پہ کلیریفیکیشن میں آپ لوگوں کی کر دوں کہ بیسیکلی ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، کفروا کا ورڈ جون سا ہے وہ میجورٹی وین ایور دے ٹرانسلیٹ ٹو دس ورڈ، تو وہ لسنر کو یا لرنر کو اس ڈیفینیشن میں اسکالر سکھاتے ہیں کہ کافرو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، مطلب کافر لوگ تھے جو کہ کافرو کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کافرو کا بیسک مین ہے انکار کرنے والے، اور وہ انکار جون سا ہے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا جائے گا تو وہ بھی کافرو کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اگر شریعت حق کا یعنی کہ اسلام کا انکار کیا جائے گا، یا نبوت کا انکار کیا جائے گا، یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا جائے گا، یا ہم کسی ایک چیز کو مان لیں اور باقی کا انکار کر دیں، ایسی فارم میں انکار کیا جائے گا۔ دین کو چوائس پہ لے کے دین کے کچھ معاملات کو اوبے کیا جائے گا اور کچھ معاملات کو اگر ریفیوز کر کے ان کا انکار کر دیا جائے گا۔ ایسے جتنے بھی معاملے ہیں، جس میٹر میں بھی ہم اللہ کے اگینسٹ جا کے یا اللہ کی ڈیفائن کردہ ڈیفینیشنز کو اوبے کرنے کے بجائے اپنی ڈیفینیشنز کو سروائیو کریں گے اور اللہ کے معاملات کو انکار کریں گے، تو وہ سارے کے سارے انکار کافرو کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کافرو صرف انہی لوگوں کو کور اپ نہیں کرتا کہ وہ والے کافر تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھے، تو لہٰذا اس قرآن کے اندر کافرو کی جتنی بھی ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں یا جتنی بھی آیات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ کافرو کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں پر انسانوں کی ڈیفرنٹ بیہیویئرز کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ کافرو بیسیکلی کوئی گالی نہیں ہے یا کوئی بیڈ ورڈ نہیں ہے، جسٹ یہ انسانی رویوں کو ایکسپلین کرنے کی ایک ٹرم ہے، جیسے کہ متقی ہے، کافر، منافق، فاسق، یہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ ورڈز انسانی بیہیویئرز کو قرآن کے اندر ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کیے گئے ہیں۔ تو یہ اپنے کانسیپٹ کو پلیز پہلے کافرو کے لیے کلیئر کیجئے، کیونکہ اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کریں گے تو آپ کو آگے سے آگے قرآن کے اندر یوز ہوئے کافرو ورڈ کی سمجھ آئے گی۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انکار کرنے کا مطلب یہاں پر کون سی کیٹیگری آ رہی؟ دیٹ وی ہیو چوزن سم تھنگ اور سم تھنگ ناٹ، کچھ ہم نے مان لیا، کچھ ہم نے انکار کر دیا۔ ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ اللہ واحد ہیں، ہم نے اس چیز کو مان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم نے وحدانیت کا اور ہم نے نبوت کا اقرار تو کر لیا،
لیکن ہم نے شریعت حق کا انکار کر دیا، ہم نے اسلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا پیٹرن بنانے کے لیے انکار کر دیا۔ بائی ورڈز تو ہم نے اقرار کر لیے، بائی پریکٹیکلی وی ہیو ٹو ریفیوز، ہم نے انکار کر دیا۔ اس انکار ہی کی وجہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میٹر کے لیے وعیدیں، ہر میٹر کے لیے گڈ نیوزز کوئی افیکٹ نہیں کرتی۔ ہم گڈ نیوزز کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بٹ اللہ کے نبی کے وعیدوں کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں کہ جیسے یہ کیجول ٹاک ہے، اٹس ناٹ دا میٹر، کوئی ایشو نہیں بنتا، اٹس اوکے، اللہ رحمان الرحیم ہے، ایٹ لاسٹ بخش دیں گے۔ اللہ کے نبی جو ان سے ہیں وہ ہماری سفارش کر لیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے تو ہمیں بخش دیا جائے گا۔ ان بیسس کے اوپر ہم لوگوں نے بہت سارے میٹرز کو کیجول لے کے ان کا انکار کرنا اپنی زندگی کا ایک رواج بنا لیا ہوا ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتا گئے ہیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہونے والا ہے، زنا کرنے والے کا، سود کھانے والے کا، چغلی، بہتان، بددیانتی کرنے والے کا، دھوکہ دہی کرنے والے کا، یہ ایک مسلمان کی بے عزتی کرنے والے کا، یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ جینے والے کا، یا شیطان کی پیروی کرنے والے کا، یا اپنے اللہ کے احکامات کے جواب میں اپنی خود پرستی یا خود نفسی کرنے والے کا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ڈس اوبے کرنے والے کا کل کو انجام کیا ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں، بٹ وی ٹیک اٹ کیجول۔ کیوں کیجول لے لیں؟ کیونکہ ہمارے نفس کو اس چیز کی تسکین اور سکون ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، نو ڈاؤٹ۔ عقیدے کے حساب سے ہم کافر نہیں ہیں، پریکٹیکل کے حساب سے ہم بالکل بہت ساری چیزوں سے انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں خوف آتا، ہمیں نہیں ڈر لگتا، ہم اتنے کمفرٹیبل، اتنے ریلیکس ہو کے زندگی کی ان معاملات کو سروائیو کر رہے ہیں کہ جیسے کل کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جیسے کل کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، جیسے کل کو ہمیں موت نہیں آنی، جیسے کل کو ہم نے قبر کے اندر نہیں جانا، جیسے کل کو ہم نے محشر کے سخت دن پہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کا حساب نہیں دینا، ہم نے نہیں بتانا کہ آپ کی نافرمانی کیوں کی، ہمیں نہیں بتانا، ہمیں نہیں اس چیز کے لیے بتانا کہ ہم نے آپ کے آرڈرز کو ریجیکٹ کیوں کیا، ہم نے نہیں اس چیز کا جواب دینا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کو ریفیوز کیوں کیا، ہم نے نہیں اس چیز کا جواب دینا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کی پیروی کیوں نہیں کی، ہم نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دینا۔ وی آر ریلیکس، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سمپلی انجوائمنٹ کے ساتھ، چل کے ساتھ، فن کے ساتھ اس زندگی کی لذتوں کو، آسائشوں کو، اس دنیا کی خوبصورتیوں کے اندر گم ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کرتے جانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کے کون کون سے پیغام دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کس لیول پہ اللہ کی فرما برداری کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کا کیا تعارف دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ رب العزت سے کس حد تک متقی ہو کے جینے کا اپنی احادیث کے ذریعے سے گائیڈ آؤٹ کر دیا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جن معاملات پہ اللہ کے نبی وعیدیں دے گئے ہیں وہ وعیدیں کل کو سچی ہونے والی ہیں، وہ جھٹلائی جانے والی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کے پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کی بات کو ریجیکٹ کرنا مطلب اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم کمفرٹیبلی اس دنیا کی لائف کو سروائیو کر رہے ہیں، مسلسل تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے پیغامات کا انکار کرتے ہوئے۔ اب ہم لوگ کہیں گے کہ ہم تو نہیں انکار کر رہے، تو کہاں ہم انکار نہیں کر رہے؟ کیا ہم زندگیاں اللہ کے نبی کے پیٹرن کے مطابق جی رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادات اللہ کے نبی کے پیٹرن کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے معاشرتی معاملات اللہ کے نبی کے پیٹرن کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر
گھریلو زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے موجود ہیں؟ کہاں ہم نافرمانی نہیں کر رہے؟ ہماری شادیاں، ہماری رسومات، ہماری اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب دوسرے ریلیجنس کے ساتھ بیلونگ کرنے لگ گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کافروں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے۔ تو کس سے نہیں آ رہے؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ ہمارا دل آج حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آئیں قرآن کی تعلیم لیں، آئیں آپ کو پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ لو ہدایت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کی جس بات پہ چلو گے اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہے کامیابی ہے، اس رسی کو پکڑ لو، اس ہدایت کے منبع کو پکڑ لو۔ لیکن اس کے باوجود کیا دل ہمارا حق کو قبول کر رہا ہے؟ نہیں قبول کر رہا، ہم نہیں قبول کر رہے۔ دن رات اللہ ہمیں 5 دفعہ نماز کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے کان حی علی الفلاح حی علی الصلاح سن رہے ہیں، کیا ہم حق قبول کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ جہاں کہیں اللہ کے نبی کی بات آنے لگتی ہے، ذکر آنے لگتا ہے، کوئی نصیحت آنے لگتی ہے، کوئی ڈسکس چلنے لگتی ہے، تو ہمارے دل تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں دنیا کی بات ہو، فن کی بات ہو، چل کی بات ہو، انجوائمنٹ کی بات ہو، کسی بھی دنیاوی فنکشن کی بات ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی سنگنگ کا ہو، کوئی ڈانسنگ کا ہو، کوئی انجوائمنٹ کا ہو، ہم فی الفور اس کو دلچسپی سے سنتے بھی ہیں اور اس کو پلان بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کر رہے، اور کل کو ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کے معاملے کریں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہدایت بن مانگے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ہدایتی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تم میں بھیجا، ہدایتی کے لیے تو انہوں نے تمہیں میری وعیدوں سے، میری وحی کے ذریعے دی ہوئی پیشین گوئیوں سے ڈرایا، ہدایتی کے ذریعے تو انہوں نے تمہیں خوشخبری دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب تمہاری ہدایت کے لیے میرے کیے ہوئے انتظام تھے۔ مجھے تمہاری ہدایت مقصود نہ ہوتی تو کیا میں کتابیں اتارتا؟ کیا میں تمہاری ہدایت مقصود نہ ہوتی تو کیا میں اپنے میسنجرز، اپنے پیغمبر، اپنے رسول تمہاری تبلیغ کے لیے بھیجتا؟ میرے ان تمام کے تمام پیٹرنز اور تمام کے تمام پریکٹیکلز کو تم سمپل ایک یہ بات کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دیں۔ دل میں تمہارے ایک لٹل بٹ طلب نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، اور تم مذاق اڑاتے ہو میرے سارے پیٹرنز کا، میری حجتوں کا، میری ان کمپلیٹ پلاننگز کا جو میں نے تمہاری ہدایت کی خاطر، تمہارے انعام کی خاطر، تمہیں جنت بلیس کرنے کی خاطر بھیج دی، ڈال دی، اور تم اس کی ایک رتی برابر ویلیو نہ کرو، اور آخر میں تم بلیم میرے پہ ڈالو کہ دعا کریں ہمیں ہدایت ملے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تم میرے سارے معاملات کو اتنا کیجول لوگے، اتنا ایزی پیٹرن پہ لوگے، اتنا فار گرانٹیڈ لوگے۔ میرے نبی تمہارے لیے کھپ کھپ کے دنیا سے چلے گئے، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے چلے گئے، تم لوگوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے روتے چلے گئے، میرے اس دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کو کھپاتے چلے گئے، تم لوگوں کے لیے دن رات بے پناہ پریشان ہوتے اس دنیا سے چلے گئے، اور تم میرے نبی کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لو، ان کے کسی بات کو ویلیو ہی نہ کرو، ان کی کسی بات کو تم اپناؤ اور کسی کو تم چھوڑ دو، تو تم سمجھو گے کہ میں تمہیں ہر طرح سے پروٹوکول کروں گا، تمہیں بلیس کروں گا، تمہیں سرو کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی میری وجہ سے، میرے پابند کرنے پہ، میرے باندھنے پہ تمہارے لیے رحمت للعالمین اور تمہیں بے پناہ شفقت اور محبت سے پیغامات دے گئے، لیکن میں تمہارے سامنے مجبور اور پابند نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، تم اس دنیا میں میری زمین پر جی رہے ہو، میں تمہاری اوپر حاکم ہوں۔ اس زمین میں بسنے والے انسانوں پر اللہ کی حاکمیت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جس کا ملک ہے اسی کا قانون ہے، یہی اصول ہے اس دنیا کے حکمرانوں کا۔ تو اسی رول کے تحت پوری دنیا میں جینے کا حق صرف اسی کو ہے جو اللہ کے رولز کو مانے گا۔ ماننے والا مومن ہے اور نہ ماننے والا کافر۔ یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے مومن اور کافر کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہر طرف سے میں نے تمہاری ہدایت کی حجتیں تمام کی،
اور تم نے ہر طرف سے دنیا کی حجتوں کو ہدایت کے اوپر تمام کیا. تم نے ہمیشہ شیطان کو میرے فرمانوں کے اوپر ویلیوڈ کیا. تم نے ہمیشہ مجھے اور میرے نبی کو ڈس اوبے کیا. اور پھر تم مجھ سے کہتے ہو کہ مغضوبی علیہم کے اندر میں تم لوگوں کا شمار نہ کروں، میرا غضب تم پہ نہ ہو. مطلب تم منمانی کرتے چلے جاؤ، تم ہر طرف سے میرے اسلام کی دھجیاں اڑاتے چلے جاؤ، تم ہر طرف سے میرے نبی کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرتے چلے جاؤ، تم ہر طرف سے اپنے اللہ کے حکم کو ہر طرح سے رونتے چلے جاؤ، اور میں تمہیں شامل کر دوں انعام یافتہ لوگوں میں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تم نے یہ جو ہر چیز کو ایک ٹھٹھا، ایک مذاق بناتے ہوئے میری تعلیم کو، میرے نبی کی تعلیم کو، میرے قرآن کو، میرے دین کو جو اتنا سو کیجول لے لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جسٹ کہہ کے، اس گمان میں سے باہر نکل آؤ کہ کل تم سیف ہو. ہاں، تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اتنا ایڈوانٹیج ضرور دوں گا، اور یہ ضرور ملے گا کہ تم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے، لیکن تم جہنم میں سے گزر کے جنت میں جاؤ گے جنہوں نے میرے نبی کی باتوں کا انکار کیا، جو ان الذین کفروا کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دیا ان کو، ان کی اس سٹبن بیہیویئر کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے. وہ میرے ساتھ، میرے نبی کی تعلیم کے ساتھ سٹبن ہو رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ میری طاقت کیا ہے. ان کا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب جو اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتا، وہ رب جو خود کی من اور یشاء کے مطابق فیصلے کرتا ہے. تو I have stamped your hearts, your ears and your sight of eye. ہر چیز کو میں اسٹیمپ کر چکا ہوں. تمہارے کان حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کی آوازوں کے باوجود، سننے کے باوجود کبھی تمہارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں جائیں گے. تمہاری آنکھیں ہر طرف حق دیکھ رہی ہوں گی. تم اپنے ارد گرد روز دن میں کئی جوان لوگوں کے سڈن جنازے دیکھو گے، تم ارد گرد موت ناچتی ہوئی دیکھو گے، پر تمہارے دل میرے خوف سے نہیں کانپیں گے. تم اگلی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرو گے، تم دنیا میں خبر ہوگے. تمہیں حق کی طرف دعوتیں دے دے کے دنیا والے تھک جائیں گے. تم اپنے رب کی دعوت کو بھی ریجیکٹ کرو گے، اپنے قرآن کی دعوت کو بھی ریجیکٹ کرو گے، اور ان لوگوں کی دعوت کو بھی ریجیکٹ کرو گے تو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلا رہی ہوں گی. تم سب کچھ ریجیکٹ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہارے دل سیل کر دیا تمہاری اس گستاخانہ رویوں کی وجہ سے، تو اس ڈی ویلیو کرنے پہ، اس فار گرانٹیڈ ایٹیٹیوڈ پہ جو کہ تم نے اتنا کیجول لے کے ہم عظیم ہستیوں کو اتنا پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ تمہارے نزدیک ہماری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کہ تم نے اس کے معاملے میں بھی اپنی ذات کی چوائس کو ویلیوڈ کیا کہ میرا جو دل کرے گا کرنے کو، میرا جو دل نہیں کرے گا میں وہ نہیں کروں گا. تم نے جن باتوں پہ دل کیا ان کا اقرار کیا، جن باتوں پہ دل کیا ان پہ انکار کیا، جن باتوں پہ دل کیا عمل کیا، جن باتوں پہ دل کیا تم نے ان کو چھوڑا. یہ صرف تم اس لیے کر پائے کیونکہ میں نے، تمہارے رب نے تمہیں ایک اختیار دے دیا تھا واحد تمہیں، اور تمہیں بے وقوف انسان یہی نہیں پتا کہ یہی اختیار کی جو طاقت میں نے تمہیں دی ہے، کل تم اسی کی وجہ سے برباد ہونے والے ہو، کیونکہ تم اپنے اس اختیار کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہو، میرے رسول کے خلاف استعمال کر رہے ہو، میرے قرآن کے خلاف استعمال کر رہے ہو، میرے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو. سو دیٹس وے جی لو جتنا جی سکتے ہو، کر لو فن جتنا کر سکتے ہو، کر لو من مانی جتنی کر سکتے ہو، کر لو چل جتنا کر سکتے ہو، جی لو اس دنیا کی لذتوں کو، جی لو ان آسائشوں کو، جی لو ان رنگینیوں کو. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم سے تمہاری روح کھینچ لی جائے گی، اور ایسی موت تمہیں آئے گی جو تم پہ ہر آسائش، ہر فن، ہر چل کا دروازہ بند کر دے گی، اور تمہیں ایک بڑے عذاب کی طرف دھکیل دے گی. اس وقت اس موت کے ساتھ ہی میرا بڑا عذاب تمہارے ساتھ شروع ہو جائے گا، جو کہ تمہارا پل صراط تک پیچھا نہیں چھوڑے گا. تم موت میں سے، قبر کی منزل میں سے، حشر کی منزل میں سے، اور پل صراط کی منزل میں سے، اسی بڑے عذاب میں سے گزرتے گزرتے آخر سب سے بڑے گڑھے حاویہ میں جا گرو گے، تم جہنم میں جا گرو گے. صرف کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ تم نے چوائس پہ میرے دین کو،
میرے حکم کو، میرے نبی کی بات کو لیا، جبکہ یہ تمہیں اختیار نہیں تھا، تمہیں میں نے انکار کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، تمہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں ان کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ جو بھی تمہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ میرا کہا ہوا دے رہے تھے، ان کی فرما برداری تھی میری فرما برداری، ان کی اوبیڈینسی تھی تمہارے رب کی اوبیڈینسی، ان کی بات پہ عمل کرنا تھا میری بات پہ عمل کرنا، اور اس بات کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اور تم اقرار کرتے ہو میری وحدانیت کا، اور تم کہتے ہو کہ تم ایمان لے کے آئے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم کافروں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے، تم نے اقرار کیا نبوت کا اور بات تم نے ایک اپنے نبی کی نہیں مانی، ایک چیز پہ تم نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تم بالکل ڈیئرلی سینہ تان کے سٹبن بیہیویئر سے ہٹ دھرمی کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی جیتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سیف ہوگے اور تمہیں میں آتے جنت دوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا، تم جہاں جہاں چوائس پہ دین کو لوگے میں وہاں وہاں تمہیں یہ وعید دوں گا کہ تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے، تمہارا رب حق بات کہتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، اور قرآن میں ایسے ہی کہتا ہوا تمہیں جگہ جگہ پر ملے گا، اس لیے اگر اپنے آپ کو مغضوبی علیہم کی کیٹیگری سے تم لوگوں کو بچانا ہے تو اپنے اور اپنے رسول کی کمپلیٹ اوبیڈینسی پہ آؤ، نو اوبیڈینسی آن دا چوائس، تمہارے پاس کوئی چوائس کا رائٹ نہیں ہے، تمہارے پاس کمپلیٹ اوبیڈینسی کا آرڈر ہے، اینڈ یو ہیو ٹو پے اف یو وانٹ جنہ اینڈ اف یو وانٹ بخشش اینڈ مغفرت۔ سو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم دین کو چوائس پہ لینا چھوڑ دیں، یہ جو ہم نے ایک دین کا مذاق بنا لیا نا کہ اتنا کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنے بھی سخت نہیں ہے، اس میں یہ گنجائش نکلتی ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی گنجائش نہیں نکل رہی، یہ کوئی چوائس نہیں نکل رہی، ہم پہ شریعت کو چینج کرنے کا کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں دے رکھی، ہمیں جس میٹر میں جیسے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا میسج مل رہا ہے وی ہیو ٹو اوبے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مغضوبی علیہم کے گروہ میں شامل ہونے سے بچائیں، اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمیں ہدایت کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔